پاکستانیوں بہت بہت مبارک ہو کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس سے بھی زیادہ مبارک ہو انڈیا والوں کو کہ پاکستان ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے راضی ہو گیا، اور اس سے بھی زیادہ مبارک ہو بنگلہ دیش والوں کو کہ ان کی خاطر پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے پہلے ناراض ہوا پھر راضی ہو گیا۔ بھائی میرے بھائیوں، ایک بات بتایا مجھے کہ اس وقت دنیا میں سب سے ترقی یافتہ ملک آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ جب یہ سوال اٹھتا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ ترقی یافتہ ملک جاپان ہے۔ جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر اور دفاعی لحاظ سے دنیا کے اندر سب سے مضبوط ملک کون سا ہے، تو جواب آتا ہے چائنا۔ جب سوال اٹھتا ہے کہ دنیا کے اندر معیشت کے لحاظ سے مضبوط ترین مملکت کون سی ہے، تو جواب آتا ہے روس۔ یہ میں 3 ملکوں کا نام لیا بر اعظم ایشیا کے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں ملکوں میں کوئی ٹیم نہیں ہے کوڑا کرکٹ کی، ناراض ہو یا نہ ہو مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کوڑا کرکٹ کی کوئی ٹیم ان کی نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو بھائی بڑا نقصان ہو جائے گا پاکستان کا۔ وہ جناب سر پہ آسمان اٹھایا ہوا ہے، تمام اینکرز نے، تمام مبصرین نے، تمام میڈیا نے، ایک ہوتا نا گودی میڈیا، انہوں نے تو آسمان سر پہ اٹھانا ہی تھا۔ اب میں یہاں کے میڈیا کو ایک نام دے رہا ہوں، دجالی میڈیا، پہلے بھی نام ہے لیکن اب یہ واضح الفاظ میں کہوں گا کہ دجالی میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور جی پاکستان میچ نہیں کھیل رہا، جی پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، پاکستان کی۔ میرے بھائیوں، جو سٹینڈ لیا گیا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے بہترین سٹینڈ تھا، بہت شاندار اعلان تھا، بڑا جاندار اعلان تھا۔ میری باتیں بہت میٹھی اور گہری ہوتی ہیں، ذرا خدا کے لیے ان کو سوچا کریں۔ انڈیا کی وہ جیسے اس کو 9-10 مئی کی درمیان میں پیٹا، جیسے انڈیا کو 10 مئی کی صبح کو جیسے انڈیا کو پیٹا، اس سے بھی زیادہ پٹ گیا تھا، اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر پاکستان میچ نہ کھیلتا تو کیا پاکستان کی معیشت تباہ ہو جانی تھی؟ اگر پاکستان میچ نہیں کھیلتا تو کیا بھائی پاکستان نے ڈیفالٹ ہو جانا تھا؟ اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلتا تو کیا بھی پاکستان کا جو ہے دنیا سے نام کٹ جانا تھا؟ نہ کٹ جانی تھی بھائی، دنیا میں اندر دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جانا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، نہ معیشت کا مدار اس پہ ہے بلکہ الٹا معیشت کو نقصان، ماہانہ کے اعتبار سے اربوں کا نقصان کرکٹ کی مد میں میری مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ کروڑوں سے بعد آگے نکل گئی ہے، ماہانہ اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے اس گندگی پر، اس غلاظت پر۔ اور خدا کے لیے پھر میں اگلی بات عرض کرتا ہوں، انڈیا کو تو مانتے ہیں، ان کو تو نقصان ہو رہا تھا، ہونے دیتے نقصان۔ تمہارا نقصان کوئی مالی اتنا نہیں ہو رہا تھا جو تمہیں بہت بڑا ہوا بنا کے تم نے پیش کیا ہوا ہے، اور بہت بڑا جو ہے اس پہ ولاگ ہو رہے ہیں، اور جناب اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور جناب میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے، ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ جسے کہتے ہیں نا، مرد مسلمان اپنی زبان پہ قائم، تمہارے جیسے دجالی میڈیا نے شور مچا مچا کے، ان کا تو مچتا شور، وہ اچھا لگتا تھا، وہ مچاتے رہتے، وہ واویلا کرتے رہتے، وہ چیختے چلاتے رہتے، ان کے جو وہ کیا کہتے گاؤں ماتا مر رہی تھی، مرنے دیتے۔ تم نے کوئی آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، مجبور کر دیا فیصلہ بدلنے میں، آتے وہ پیروں میں پڑے رہتے تمہارے۔ اور پھر تمہاری جو شرائط سامنے آ رہی تھی کیوں نہیں منوائی ان کو؟ کیوں اپنے بنگلہ دیش کے ساتھ سٹینڈ لیا اور پھر وہ تھوک کے چاٹنا کس کو کہتے ہیں؟
مجبور کر دیا تم نے حکومت کو. میں تو یہی کہوں گا حکومت جو ہے یہ ان علل تللوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئی, ان بدمعاشوں کے ہاتھوں یرغمال بن گئی. حکمران جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنا فیصلہ بدلنا پڑا. کیوں بدلوایا؟ ضرورت کیا تھی اس کی؟ اس لیے بھائی خدا کے لیے میں اب یہ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ, بڑے افسوس کے ساتھ. مجھے آپ یہ بتلائیں, آپ سوچے ذرا, جو ہم نے سوچنا نہیں ہے, ہم ایک زندہ قوم ہے, ہم باشعور لوگ ہیں, اتنا شعور ہے ہمیں اور اس قدر زندہ ہیں ہم کہ ہمیں 5-6 گھنٹے ضائع کرنے, اپنا کاروبار چھوڑے, اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈی چھوڑے, استاد جو ہے وہ اپنا مطالعہ چھوڑے, اور ملونر جو ہے وہ اپنی فیکٹری کو بند کرے یا اپنے مزدوروں کو آزاد چھوڑے, اور محنت مزدوری کرنے والا اپنی دہاڑی خراب کرے, ریڑی والا جو ہے وہ اپنی ریڑی چھوڑے, ہر ایک جو ہے وہ چھوڑو اپنا کام, چھوڑو اپنا شغل, چھوڑو اپنی مشغولیت, چھوڑو اپنی مصروفیت, گھر کے کام چھوڑو, نمازیں چھوڑو, اللہ کے ذکر چھوڑو, اپنے وہ اپنے مال برباد کرو, اپنے جو ہے وقت برباد کرو. ضیاء ہی ضیاء ہے, وقت کا ضیاء, مال کا ضیاء, اعمال کا ضیاء, عمر کا ضیاء. کوئی قیمت نہیں, کوئی قدر نہیں, کوئی. چلو جو کھیلنے والے ہیں, جو کھیل, اس کو تو کھیل کہنا ہی سرے سے غلط ہے. یہ کھیل ہے ہی نہیں ہے. کھیل کا معنی ہوتا ہے تفریح. اس میں کون سی تفریح ہے؟ کہاں کی تفریح ہے؟ یہ تو سراسر ضیاء ہے. مالی ضیاء, مال کا ضیاء, وقت کا ضیاء, اپنی زندگی کا ضیاء, اپنے کاروبار کا ضیاء, اپنے معیشت کا ضیاء, اپنے جو ہے وہ معاشرت کا ضیاء, اپنے اخلاق کا ضیاء, اپنے کردار, ہر چیز کا ضیاء ہی ضیاء. اس میں نقصان ہی نقصان ہے, فائدہ کہاں اس میں رکھا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے اگر باشعور ہے تو ذرا شعور سے کام لے اور اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں. اللہ میری قوم کو سمجھ نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.